حدیث نمبر 1، یہ صحیح بخاری میں 6933 کا نمبر ہے 6933، کہ ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ مالک نعمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا جس کا نام تھا عبداللہ بن ذوالخویسری، تمیمی اس کا نام تھا۔ اس نے آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیا اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے، یعنی کہ جو آپ مالک نعمت تقسیم کر رہے ہیں یہ آپ انصاف نہیں کر رہے، اس میں توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ انصاف کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں اس پوری دنیا میں انصاف نہیں کروں گا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو بتاؤ اور کون اس پوری دنیا میں انصاف کرے گا؟ یعنی کہ اتنی بڑی اس نے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو جب اس نے یہ بات کہی وہ بات بول کر چلا گیا۔ تو ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، اس ظالم نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے، تو مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں، میں اس کا سر تن سے ادا کر دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر چھوڑ دو اس کو، آپ نے معاف کیا، درگزر کیا کہ چھوڑ دو، یہ وہ بندہ ہے، اس کی قوم جو ہوگی نا وہ ایسے اس کی قوم سے لوگ نکلیں گے کہ وہ اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے، اتنے زیادہ صدقات کریں گے، اتنے لمبے لمبے روزے رکھیں گے کہ تم لوگ ان کی نمازوں، روزوں اور صدقات کے مقابلے میں اپنی نماز، روزے اور صدقات کو کم سمجھو گے، یہ اتنے یعنی کہ اتنے عبادت گزار ہوں گے، اور یہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح کوئی شکاری جب شکار کرتا ہے اور جانور سے جو تیر نکل کر باہر تیر آتا ہے تو ظاہر ہے جب وہ جانور کے جسم سے گزرے گا اس سے لہو لگے گا، تو جب یہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکاری جب شکار کرتا ہے تو تیر جانور سے نکلے، جب تیر کو دیکھا جائے نہ اس کے اوپر خون کا نشان ہو نہ اس کے اوپر گوبر کا نشان ہو، اگر پیٹ سے نکلا ہو تو گویا وہ تیر شکار سے نکلا ہی نہیں، حتیٰ کہ شکار سے وہ نکلا ہوگا۔ اس طرح اسلام سے نکل جائیں گے کہ خود تو یہ سمجھیں گے کہ ہم اسلام میں ہیں لیکن اسلام سے یہ لوگ نکل جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کو بھی معاف فرما دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو۔ حدیث نمبر 2، یہ صحیح بخاری میں ہے 4336 کا نمبر ہے 4336 اور 4330 کا نمبر ہے 4330، کہ غزوہ حنین کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مالک نعمت ملا، بہت زیادہ اونٹ ملے، بہت زیادہ بکریاں آپ کو مالک نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے طلحہ، ظاہر ہے وہ ابھی کمزور ایمان لوگ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ مال دیا، کسی کو 100 اونٹ دے دیے، کسی کو 100 بکریاں دے دی تلیف قلب کے لیے کہ یہ اسلام کے اوپر پکے ہو جائیں، اسلام کے اوپر ان کا دل مضبوط ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ تلیف قلب کے لیے لوگوں کو بہت بہت زیادہ دے دیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ جتنا بھی مالک غنیمت تھا ٹھیک ہے نا غزوہ حنین کے موقع پر ملا، آپ نے جتنے بھی فتح مکہ کے اوپر لوگ ایمان لے کر آئے کمزور ایمان تھا تو آپ نے ان کی تلیف قلب کے لیے ان میں سارا مالک نعمت تقسیم کر دیا، اور انصار صحابی جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے ساتھی تھے ان کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ جب اس طرح آپ نے تقسیم کر دی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے جواباً میں کہا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک نعمت کی تقسیم کی ہے کہ انصاریوں کو کچھ نہیں دیا اور جو فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں ان کو سارا مال دے دیا، اس میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، یعنی کہ اللہ کی رضا یہی تھی کہ ساروں کو برابر دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں ان میں سارا مالک نعمت تقسیم کر دیا اور اس میں سے انصاریوں کو کچھ نہیں ملا۔ جب لوگوں نے یہ باتیں کی نا تو ایک شخص سیدنا انس بن مالک تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بات سن لی تو انہوں نے فوراً آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو اصحاب ہیں نا آپ کے وہ چند لوگ ہیں وہ یہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک نعمت کی تقسیم میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اے میرے انصار صحابوں، اے میرے انصار صحابہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ یہ لوگ جو فتح مکہ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں دنیا کا مال لے کر جائیں اپنے ساتھ اپنے گھروں میں، جن کو میں نے بکریاں دی ہیں، اونٹ دی ہیں تلیف قلب کے لیے، اور تم لوگ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اپنے گھر میں۔ اے انصاریو میری بات سن لو، اگر ساری دنیا ایک وادی اور ایک گھاٹی میں جائیں اور انصار ایک وادی اور ایک گھاٹی میں جائیں تو اللہ کا رسول انصار کے ساتھ ہی جائے گا۔ انصاریو کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے گئے اور تم لوگ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے گئے؟ اے انصاریو یاد رکھو میرے بعد تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا، تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ میرے پاس میرے حوض کوثر پر آ کر مجھے ملو۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی درگزر کیا جنہوں نے آپ کی شان میں یہ گستاخانہ الفاظ بولے کہ اس مال غنیمت کی تقسیم میں اللہ کے رسول نے کوئی خاص خیال نہیں رکھا، یعنی کہ کچھ کو دے دیا کچھ کو نہیں دیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ساتھ گستاخانہ الفاظ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو سے درگزر کیا اور پیار محبت کے ساتھ اصحاب کے ساتھ اظہار محبت کیا اور ان کو بھی محبت اور محبت کی دولت سے مالا مال کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی جو صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد آپ نرم دل ہیں، آپ جو نا وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. تو یہ پیغمبروں کی خوبی ہوتی ہے کہ آپ پیغمبروں کی شان میں چاہے جو بھی بندہ چاہے جان بوجھ کر جیسے بھی گستاخی کر بیٹھے تھے، پیغمبر علیہ السلام ان کو معاف فرما دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ کہ ان کو قتل کرواتے.